السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو یہ لے لو جناب، دھوڑا پی گیا نے تے چھوڑے پٹے گئے نے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جناب بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے یو کے میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے انڈوں سے، ٹماٹر کے ساتھ، ڈونٹ کے ساتھ اور گالیوں کے ساتھ۔ قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی کے نعرے یو کے میں گونج رہے ہیں، اور قاضی تیری گفتار پہ لعنت، قاضی تیری رفتار پہ لعنت، اس طرح کے نعرے بھی گونج رہے ہیں۔ بلکہ یوں کہیں کہ لعنتوں کی بارش جو ہے وہ قاضی صاحب کے اوپر برس رہی ہے۔ قاضی صاحب کے لوگ بڑے جو ہے نا وہ انہماک سے انتظار میں تھے کہ قاضی صاحب تشریف لائیں، اور قاضی صاحب کو جو ہے نا وہ ان کا جو انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اس کے حوالے سے ان کو آئینہ دکھایا جائے۔ تو ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا جہاں پہ قاضی صاحب تھے، اور اس میں زلفی بخاری اور باقی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ قاضی صاحب نے کیا کچھ کیا ہے۔ قاضی صاحب کو مڈل ٹیمپل کوئی وہاں پہ وہ ہے جو عدالتی کوئی بینچ ہے، اس میں سنا ہے کہ ایز اے بینچر سلیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں جو وہاں کی کمیونٹی ہے، پاکستان کی کمیونٹی، پی ٹی آئی کے ظاہر ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت سے لوگ اس میں ہیں۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ قاضی صاحب نے جس طرح کی فرعونیت دکھائی، قاضی صاحب نے جس طرح کی دو نمبری دکھائی، قاضی صاحب نے جس طرح کا فراڈ دکھایا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو قاضی صاحب کو کس جو ہے نا وہ میرٹ کی بیس پہ یہ پوزیشن دی گئی ہے، بہرحال یہ جو ہے نا ڈسکشن بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن قاضی صاحب کو جو انڈوں کی بارش کا سامنا ہے، ٹماٹر کی بارش کا سامنا ہے، لعنتوں کی بارش کا سامنا ہے، وہ بہرحال لوگ بہت اس سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ سنا یہ ہے کہ جب یہ جو کیا نام ہے ان کا ایوب خان صاحب تھے، جب لوگوں نے ان کو کتا کتا کہنا شروع کر دیا تو وہ دفع ہو گئے تھے اپنے منصب سے، لیکن قاضی صاحب کو تو اس طرح کے پتہ نہیں کتنے الفاظ، لعنتیں، سب کچھ قاضی صاحب کو جو ہے نا نوازا گیا قاضی صاحب کو اس سے۔ لیکن قاضی جو ہے نا وہ ڈھیٹ بندہ ہے، دو نمبر فراڈ اور کرپٹ بندہ ہے، تو اس وجہ سے شاید اس کو کوئی وہ نہیں پڑتا۔ ابھی کچھ اور جو ویڈیو سامنے آئی اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ قاضی صاحب منہ چھپا کے بھاگ لیے، کیونکہ وہ انڈے جو پڑ رہے تھے وہ ان کا تھا کہ میرے اوپر نہ پڑیں کہیں۔ تو یہ جی صورتحال ہے، اس کو وہی بات کہ انسان کو اپنے اعمال کا جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کے آگے میرے آگے یہ کیا کچھ آئے گا۔ افسوس بھی ہوتا ہے اس بات پہ کہ پاکستان کے اتنے بڑے منصب والا بندہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اس طرح گالیاں کھا رہا ہے، پاکستان کی بھی اس میں ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اس طرح کے جو فرعون ہیں ان کو سبق نہ سکھایا جائے، ان کو ایٹ لیسٹ اتنا نہ کہا جائے کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو پھر یہ بھی غلط ہوگا۔ پاکستان میں تو ظاہر ہے ایک فرعونیت ہے، پاکستان میں تو حالت اب یہ ہے کہ جو ہیں وہ کیا نام ہے مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہے، ان کو پکڑا ہوا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کو، مطلب جس پولیس نے آپ کو وہ دینی ہے، حفاظت آپ کی کرنی ہے، آپ لوگوں کو جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ پاکستانی جو نہتے لوگ ہیں، وہ کلا ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنا رہی ہے تاکہ ان کو بند کروایا جا سکے، ان کو چپ کروایا جا سکے، اور ان کا جو ہے نا وہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ تو جب یہ کچھ ہوگا تو پھر جو اصل ڈاکو ہیں، اب سنا ہے وہ اسلام آباد میں کوئی ایک بندہ ہے، ایک بندے نے 4-5 بینک لوٹ لیے ہیں، تو وہ پھر رہے ہیں۔ تو جب قاضی صاحب جیسے ایسے لوگ ہوں گے اور پولیس بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے کرے گی، تو پھر ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ چلیں جناب، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر جیسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔